ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے صدقات و خیرات سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ یہ صدقہ اور خیرات کا بھی مہینہ ہے. ماہ رمضان میں جہاں ہمیں بہت سارے نیک اعمال انجام دینا ہے، وہیں رمضان میں دل کھول کر صدقہ اور خیرات کرنا ہے. یہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی اور فیاض تھے. سخاوت و فیاضی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے، اور سب سے زیادہ سخاوت و فیاضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی اور فیاض تھے, سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے, اور آپ کی سخاوت و فیاضی سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے. اور رمضان کے مہینے میں ہر رات جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور قرآن کا دور فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کی ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے, احد پہاڑ کو اگر میرے لیے سونے میں تبدیل کر دیا جائے تو احد پہاڑ کے برابر سونا مجھے خرچ کرنے میں 3 دن لگیں گے. 3 دن میں پورا خالی کر دوں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ تھا. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. آپ کی پوری زندگی میں کبھی بھی آپ سے کوئی سوال کیا گیا, آپ سے کچھ مانگا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی انکار نہیں کیا. پوری زندگی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا گیا, کچھ مانگا گیا, آپ نے کبھی انکار نہیں کیا. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے ایک خاتون خطبہ جمعہ کو غور سے سنے اور دیواروں کا اور کھمبوں کا ٹیک لگا کر نہ بیٹھا کریں, یہ خطبے کے ادب کے خلاف ہے. اور بعض لوگ منڈی نیچے کر کے سوتے رہتے ہیں. یہ سب بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر آتے تو ہم اپنے چہروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, چہرے سے چہرہ ملاتے تھے. منڈی نیچے کر کے خطبہ سننا یہ بھی ادب کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, صرف جوشیلے اور مزیدار بیانات مت سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کیجیے. خطبہ جمعہ یہ آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ گرم پانی نہا کر کے آرام سے آئے ہیں اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آرام کر لیجیے مسجد میں. باقاعدہ چہرے سے چہرہ ملا کر کے, سر اوپر کر کے, نظر سے نظر ملا کر کے خطبہ سننا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو میں نے کہا صحیح بخاری کی حدیث میں ہے ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لائی. چادر اپنے ہاتھ سے بنا کر تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے تحفے میں پیش کی. اس خاتون کی خواہش تھی کہ یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں, یہ میری طرف سے تحفہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو ایک دن ازار کے طور پر پہن کر کے مجلس میں آئے صحابہ کرام کے. مجلس سے ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کی خوب تعریف کی اور کہا اللہ کے رسول آپ کی چادر بڑی اچھی ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ چادر مجھے تحفے میں دے دیں. دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کبھی بھی کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا. اس خاتون نے چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا, اپنے ہاتھ سے بنا کر کے دیا تھا. اس کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو استعمال کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو پہن کر کے آئے ہوئے ہیں. صحابی نے اٹھ کر مانگ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اپنے کمرے میں گئے, اس چادر کو نکالے, اس کو ریڈی کر کے لا کر کے اس صحابی کے ہاتھ میں دے دی. صحابہ کرام ان کو برا بھلا کہنے لگے, ڈانٹنے لگے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, آپ اس چادر کو پہن کر آئے ہوئے تھے, تو نے مانگ کر کے اچھا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر کے دے دیے. تو اس صحابی نے کہا
اے لوگوں تم مجھے برا بھلا مت کہو، میں نے یہ چادر اپنی زندگی میں پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، میں یہ چادر اس لیے مانگا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، اگر اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت کرے گا، میرے گناہوں میں تخفیف ہو جائے گی آپ کی اس چادر کی برکت سے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی آپ کی زندگی میں کچھ مانگا گیا آپ نے انکار نہیں کیا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ مانگنے والے نے آپ سے گستاخی کے انداز میں مانگا، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر کے کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی آ گیا، وہ دیہاتی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو روک دیا، روک کر کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اس نے آپ کا نام لے کر کے آپ سے خطاب کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے آپ کو پکارنا، آپ کو بلانا، یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے اور بے ادبی ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے خطاب کیا ہے، ہر نبی کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے پکارا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تو اللہ نے اپنے نبی کا نام لے کر کے آپ سے خطاب نہیں کیا، بلکہ کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اللہ تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھتا ہے کہ اللہ بھی اپنے نبی کو نبی کے نام سے نہیں بلاتا، بلکہ کہتا ہے اے نبی، اے رسول، اے مزمل، اے مدثر۔ ہر نبی کو اللہ نے نام لے کر کے کہا، اے ابراہیم، اے نوح، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے نوح، نام لے کر کے اللہ نے نبیوں سے خطاب کیا۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ بھی جب آپ سے خطاب کرتا ہے تو آپ کا نام نہیں لیتا، بلکہ آپ کو اے نبی، اے رسول اور مزمل اور مدثر کہہ کر آپ کو پکارتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس دیہاتی کی یہ گستاخی کہ وہ آپ کا نام لے کر کہتا ہے اے محمد، تمہارے پاس صدقے میں بیت المال میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں سے مجھے دو۔ دیکھیے دیہاتی ہے، مانگنے کا انداز کیا ہے، آپ کا نام لے کر کے آپ سے مانگ رہا ہے، وہ بھی صدقہ مانگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انداز کو دیکھا، آپ مسکرائے، کیسا آدمی ہے، مانگ رہا ہے اور مانگنے کا انداز بھی کیسا ہے۔ اور مزید اس نے گستاخی کرتے ہوئے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس چادر کو اس نے ایسی سختی سے کھینچا کہ چادر دو ٹکڑے ہو گئی، آدھی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رہ گئی اور آدھی چادر ٹوٹ کر کے اس کے ہاتھ میں چلی۔ ایسے گستاخانہ انداز میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ اور خیرات مانگ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کے کہا اس دیہاتی کو ایک چادر کی ضرورت ہے، بیت المال سے لا کر کے اس کو ایک چادر دے دو۔ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، آپ پر ظلم کر کے مانگنے والے نے جب مانگا ہے، اپنی ضرورت بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کی ضرورت کو پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر کے، مسکرا کر کے اس کی گستاخی کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ اور خیرات کی۔ بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ مانگنے والا آ جاتا، آپ سے مانگتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بٹھا لیتے، بیٹھو اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ ایک سائل آیا، بھکاری آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا اللہ کے رسول میں غریب محتاج ہوں، میری مدد کیجیے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی،
مانگنے والا بھکاری ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہے، آپ سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بٹھایا اور کہا بیٹھو، اللہ انتظام کرے گا۔ دوسرا شخص آیا، وہ بھی اپنی ضرورت لے کر کے آیا ہے، آپ سے مدد کی درخواست کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بٹھا لیا، کہا بیٹھو، اللہ انتظام کرے گا۔ آپ پریشان ہیں کہ دو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا مسئلہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں، میرے پاس مدد کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ اسی فکر میں بیٹھے ہیں۔ ایک تیسرا آدمی آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، وہ آدمی بھی آ کر کے آپ کے سامنے مانگ رہا تھا۔ تین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سوار اپنی سواری پر سوار ہو کر کے بھاگتے ہوئے آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ آنے والا یہ سوار پتہ نہیں مانگنے آ رہا ہے یا دینے آ رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں پہنچا، جیب سے 4 اوقیہ چاندی کے سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ کہا اللہ کے رسول، میری طرف سے یہ صدقہ ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو میری طرف سے صدقہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سائل کو بلایا، 1 اوقیہ چاندی اسے دیا، دوسرے کو بلایا اور اسے 1 اوقیہ چاندی دیا، تیسرے سائل کو بلایا، اسے 1 اوقیہ چاندی دیا۔ تینوں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی امانت کی 1 اوقیہ چاندی آپ کے پاس باقی رہ گئی۔ آپ انتظار کر رہے ہیں، کوئی آئے، مانگنے والا کوئی آئے، ضرورت مند کوئی آئے اور میں اس کو یہ 1 اوقیہ چاندی جو صدقے اور امانت کی میرے پاس ہے میں اسے دے دوں۔ شام تک انتظار کرتے رہے، رات ہو گئی، آنے والا کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر پر گئے، بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی بے قراری کو محسوس کیا، کہا اللہ کے رسول آخر کیا بات ہے، آپ اتنا بے چین اور بے قرار کیوں ہیں، کیا پریشانی ہے؟ کہا عائشہ میرے پاس امانت کی صدقے کی 1 اوقیہ چاندی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں نے دن بھر انتظار کیا، کوئی ضرورت مند آتا میں اس کو یہ امانت کی چیز دے دیتا، شام تک میں انتظار کیا، رات ہو گئی، میرے پاس کوئی نہیں آیا، یہ 1 اوقیہ چاندی امانت کی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 1 اوقیہ امانت کی چیز میرے گھر میں رہ جائے اور اسی حال میں میری موت ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امانت کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہے قوم کی امانت کی فکر، قوم کی امانت کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہمیشہ لوگوں کی مدد کیے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیے۔ کبھی کچھ لوگ آ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اعلان کرتے صحابہ کرام فلاں جماعت کے لوگ آئے ہیں، فلاں قوم کے لوگ آئے ہیں، بڑے محتاج ہیں، بڑے پریشان ہیں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اے صحابہ تم لوگ آگے بڑھو اور ان کی مدد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سفارش کرتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اور یہی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بھی کی۔ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صحابہ نے کبھی بھی مال سے محبت نہیں کی، بلکہ جب خرچ کرنے کا موقع آتا تو اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اسلام کی ایک ایسی جنگ جو دشمنوں سے لڑی جا رہی ہے، دشمن بڑا سخت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبوک کی جنگ کے لیے جانا ہے۔ صحابہ کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کا اعلان کیا۔
اعلان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ جذبہ آیا کہ میرے پاس اس وقت بہت مال ہے. ہمیشہ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے اور ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اعلان سنتے ہی ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو اس وقت بہت زیادہ مال ہے اور آج میں زیادہ مال خرچ کر کے میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. گھر گئے, اپنے گھر کا پورا مال جمع کیا, آدھا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان سنا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے اور صدقہ اور خیرات کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان سنتے ہی سیدھے گھر گئے, گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ جمع کیا اور پورا لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا, عمر کیا لائے ہو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا مثلہ, اے اللہ کے رسول, آدھا مال آپ کی خدمت میں ہے اور آدھا مال میں اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر میں رکھ کے آیا ہوں. ابو بکر صدیق سے پوچھا, ابو بکر صدیق تم کیا لائے ہو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا, کائنات کے امام, میں آپ کا اعلان سن کر کے گھر گیا, گھر میں تلاش کیا, میرے گھر میں مجھے جو کچھ ملا سب جمع کیا, پورا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں. کہا ابو بکر اپنے بھی بچوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حب اللہ و رسول, کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ میرے اس صدقے کو قبول کر لے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا اور غیب سے اللہ ان کے لیے روزی کا انتظام کرے گا. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میرے بزرگ اور دوستو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے, اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں بارہا ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کی, میں مقابلہ کیا, لیکن اللہ کی قسم کبھی بھی میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سابق بالخیرات, نیکیوں میں ہمیشہ آگے آگے رہنے والے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر, اسی جنگ کے موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ اعلان سنتے ہی 1000 دینار سونے کے سکے, تقریباً 5.5 kg سونے کے سکے لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں بکھیر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے ایک ایک سکوں کو گنتے, الٹتے پلٹتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے, ترمذی کی حدیث ہے, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين, 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا, آج کے بعد سے میرا عثمان جو چاہے کرے, اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اس نے دین کی راہ میں اتنا خرچ کر دیا ہے, اتنی نیکیاں اس کے پاس ہے کہ اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے. 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 5.5 kg سونا, 200 اوقیہ چاندی, تقریباً 29.5 کلو چاندی اور 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ 100 گھوڑے صرف غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے پیش کیا تھا. میرے بزرگ اور دوستو, صحابہ کرام کی سخاوت و فیاضی کی مثالیں سننا بہت آسان ہے, صحابہ کرام کی جانفروشی کے واقعات سننا اور بولنا بہت آسان ہے, لیکن صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. صحابہ کرام سے محبت کرنا, صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا, ان کی قربانیوں کو یاد کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, یہ ان سے سچی عقیدت اور محبت کی دلیل ہے. میرے بزرگ اور دوستو, صرف واقعات سننا یہ کمال کی بات نہیں, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا, ان سے عقیدت کرنا اور ان کی سیرت کو اپنانا یہ اصل کمال کی بات ہے. حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ, قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک آیت نازل ہوئی, آیت نمبر 245 میں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے,
اللہ کو قرض حسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر کے اس کو ثواب دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے آیت پڑھی۔ ابو دحداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، کہا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ ہم سے قرضہ پوچھ رہا ہے؟ کہا ہاں ابو دحداہ، اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے دین کی خدمت میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ ابو دحداہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جب اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ ہم سے قرض حسنہ کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرے پاس کھجوروں کا ایک باغ ہے، کھجوروں کا ایک باغ جس میں 600 کھجوروں کے درخت، 600 کھجوروں کے درخت، اور اس باغ میں ابو دحداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت محل بھی تھا۔ آپ غور فرمائیں کتنا قیمتی باغ، 600 کھجوروں کا درخت اس باغ میں ہے، اور اس کے بیچ میں ایک خوبصورت گھر ہے ان کا۔ کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہے، میں نے اپنے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے مال سے اور اپنی جان سے محبت نہیں کی۔ صحابہ کرام کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑی ہوتی تھی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ضرورت پڑی اسلام کے لیے تو انہوں نے اپنے گھر کا پورا مال، پوری جائیداد اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور ضرورت پڑی تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہ تاثر پیش کیا جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ایک جان، ایک جسم ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ اگر ایسی ہزاروں جانیں ہوتی تو ہم دین کے نام پر، اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ صحابہ کی ایمانی غیرت ہے، یہ صحابہ کا ایمانی جوش ہے۔ ابو دحداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہے، میں نے اپنا یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ اپنے باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہ بنا کر کے اپنے باغ کے پاس گئے، باغ کے اندر نہیں گئے، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اس لیے اپنے باغ میں داخل نہیں ہوئے۔ باغ کے باہر کھڑے ہو کر کے میرے بزرگ اور دوستوں ذرا تصور کرو، باغ کے باہر کھڑے ہو کر کے اپنے بیوی بچوں کو بلاتے ہیں، اے ام دحداہ اپنے بچوں کو لے کر کے باغ سے باہر آ جاؤ، اے ام دحداہ اپنے بچوں کو لے کر کے باغ سے باہر آ جاؤ، آج سے یہ باغ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس نیک بیوی نے کیا کہا؟ اس نیک بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے پوری پراپرٹی ضائع کر دی، تو نے اپنے مال کو برباد کر دیا۔ اس نیک بیوی نے کہا ابو دحداہ آپ نے تو بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں بڑا نفع بخش سودا کیا ہے۔ آخرت کا یہ سودا یہ دنیا کے مال و دولت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت، آخرت کا نفع بخش سودا یہ دنیا کی مال و دولت کی کوئی قدر نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ صحابہ کا ایمانی جوش۔ قرآن مجید کی ایک آیت، چوتھے پارے کی پہلی آیت آپ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے لوگو، تم اس وقت تک نیکی اور ثواب نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کرو، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے، پسند ہے، جس چیز کو تم اپنی نظر میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی اور ثواب نہیں ملے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تک تم اپنی محبوب مال
جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی اور ثواب نہیں پا سکتے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم بھی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، آج ہم بھی زکوٰۃ بانٹتے ہیں، آج ہمارے مالداروں کے زکوٰۃ بانٹنے کا اور صدقہ اور خیرات کرنے کا ذرا طریقہ تو دیکھیے۔ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں بلکہ سماج کے غریبوں اور مفلسوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ 1000 روپے کی ایک کٹ کسی غریب کو دی جاتی ہے تو 10 لوگ اس کی فوٹو لیتے ہیں اور اس کی فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، غریب کی غربت کا یہ مذاق ہے کہ ہم اسے دیتے ہیں، ایک معمولی تحفہ اس کو دیتے ہیں، لیکن پورے سماج اور معاشرے میں سوشل میڈیا میں اس کو بے عزت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور دیتے بھی کیا ہیں؟ آج ہمارے پاس باقاعدہ مارکیٹ میں لوگ جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں، کہتے ہیں صدقے کی ساڑی دیجیے۔ زکوٰۃ کی ساڑیاں ہی الگ ہیں، زکوٰۃ کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، بالکل معمولی قسم کی ساڑی، معمولی قسم کے کپڑے، زکوٰۃ کے چاول، زکوٰۃ کے گیہوں بالکل الگ، معمولی قسم کے جو ہم اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کو پہنانا پسند نہیں کرتے، جو ہم اپنے گھر میں کھانا پسند نہیں کرتے، ایسی چیزیں آج ہم سماج اور معاشرے کے غریبوں کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا وہ غریب اس لائق نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، ہم اپنے مال سے اپنی قیمتی چیز اس کو دیں؟ اس کے پاس معمولی قیمت کی ساڑی، اس غریب بیوہ عورت کے پاس معمولی قیمت کی ساڑی پہننے کے لیے سال میں اس کے پاس بہت سے ہیں، آپ ایسی قیمتی ساڑی دیے کہ وہ خوشی کے موقع پر تقریبات میں اس کو استعمال کرے اور آپ کو یاد کرے۔ میرے پاس تو طاقت نہیں تھی اتنی قیمتی ساڑی پہننے کی، اتنا قیمتی ڈریس استعمال کرنے کی، اللہ نے فلاں اللہ کے بندے نے مجھے یہ ڈریس پہنایا ہے۔ آپ اس کو ایسا قیمتی باریک چاول دیجئے، وہ تو سال بھر موٹا اسٹور کا چاول کھاتے ہیں اس کے فیملی والے، لیکن آپ اس کو باریک چاول دیجئے، ہفتے میں جمعہ کے دن اتوار کو کبھی ایک بار وہ پکائیں گے، بیوی بچے سب آپ کو یاد کریں گے، آپ کے حق میں ایک ایک لقمے پر دعائیں دیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، 50 لوگوں کو صدقہ اور خیرات مت بانٹو، پورے سماج کے غریبوں کو خرچ مت کرو، چند لوگوں کو ٹارگیٹ بناؤ۔ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، کچھ آپ کے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، آپ دل کھول کر کے ان پر خرچ کیجیے، اتنا خرچ کیجیے۔ نوجوانوں کی ٹیم بنا کر کے آپ پورے سماج کے غریبوں کو مت بانٹو، 100-200 لوگوں کو مت دو، ٹارگیٹ بناؤ۔ ہمارے محلے میں 10 لوگوں کو اس سال ہم زکوٰۃ دیں گے، لیکن 10 ایسے لوگ، 5 ایسے لوگ جن کو بھرپور دے دو تاکہ آئندہ سال وہ آدمی زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے، زکوٰۃ لینے والا نہ بن جائے۔ یہ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر واقعی دنیا بھر کے مسلمان اپنی صحیح زکوٰۃ نکالیں اور صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ نکال کر کے مستحقین تک پہنچائے تو مسلمان یہ مانگنے والی قوم نہیں رہے گی۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ مانگنے والی بھکاری قوم، سب سے زیادہ، آپ سروے لیجئے، آج 4 مسلمانوں میں 1 مسلمان بھکاری ہوتا ہے، مانگنے والا ہوتا ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مانگنے والی بھکاری قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں، آج غیر مسلم بھی اگر مانگتے ہیں تو مسلمانوں کے لباس میں مانگتے ہیں، غیر مسلم بھی رمضان میں مانگتے نکلتے ہیں، غیر مسلم عورتیں اگر مانگنے نکلتی ہیں برقعے پہن کر کے نکلتی ہیں، غیر مسلم مرد اگر مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو جبہ شرعی اور ٹوپی لگا کر کے نکلتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم کو بھیک نہیں ملے گی۔ آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بھیک دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ مانگنے والی قوم۔ ایک سچا واقعہ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ ایک غیر مسلم اپنی دکان پر بیٹھا تھا، ہمارے نوجوان غور سے سنیں، آج ہر قوم اپنی قوم کے لیے فکر کر رہی،
ہر قوم کے پاس اپنی قوم کی فکر ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ آج مسلم قوم کے پاس اپنی قوم کے لیے کوئی فکر نہیں۔ ہمارا بھائی پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، مجبور ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پریشانیوں کا شکار ہے۔ ایک مسلمان دیکھ کر کے آگے گزر جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو اپنی قوم کی کوئی فکر نہیں۔ ہر قوم کو اپنی قوم کی فکر ہے۔ غیر مسلم اپنی دکان پر بیٹھا ہے، ایک مسلمان کسٹمر جو خریدنے کے لیے گیا تھا اس کے پاس، وہ بھی وہاں پر خرید رہا ہے کوئی سامان۔ تھوڑی دیر میں ایک ہندو مانگنے والا آیا، اس نے اس کو ڈانٹ کر کے گالیاں دے کر کے بھگا دیا۔ ہندو بھکاری کو کچھ نہیں دیا، جبکہ وہ ہندو غیر مسلم کی دکان ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک مسلمان مانگنے والا آیا، اس مسلمان مانگنے والے بھکاری کو اس غیر مسلم دکاندار نے بٹھا کر کے عزت سے محبت سے اس کو بھیک دیا۔ مسلمان جو اس کے پاس کچھ سامان خرید رہا تھا، اس نے تعجب سے دیکھا، اس کو رہا نہیں گیا، اس نے سوال کیا، آپ کے پاس آپ کی قوم کا ایک غیر مسلم بھکاری آیا، آپ نے اس کو ڈانٹ کر کے گالیاں دے کر کے بھگا دیا، اس کو بھیک نہیں دیا۔ ایک مسلمان بھکاری آیا تو آپ نے اس کو بڑے پیار سے اس کو بھیک دیا، کیا بات ہے؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ ذرا غور کریں، اس کا یہ جواب ہمیں اپنے سینوں میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ غیرت ہر مسلمان کے اندر اپنی قوم کی ہونی چاہیے۔ اس غیر مسلم دکاندار نے کہا، میں اپنی قوم کو بھکاری دیکھنا چاہتا پسند نہیں کرتا، میں اپنی قوم کو بھکاری دیکھنا پسند نہیں کرتا، میری قوم کا آدمی میرے پاس بھیک مانگنے آئے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میں نے مسلمان بھکاری کو اس لیے بھیک دیا تاکہ مسلمان قوم ایسی ہی بھکاری بنتے رہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو دے کر کے اور بڑھاؤ، تاکہ یہ قوم بھیک مانگنے والی قوم بن جائے۔ میں نے اپنی قوم کے آدمی کو اس لیے بھیک نہیں دیا کہ میں اپنی دکان سے اسے بھگاؤں گا، دوسرا اس کو اپنی دکان سے بھگائے گا، وہ بھیک مانگنا چھوڑ دے گا، اور جب مسلمان کو ہم بھیک دیں گے تو یہ بھکاری قوم بن جائے گی۔ میرے بزرگوں، دوستو، آج اسلام کا جو قانون زکوٰۃ کا قانون ہے، اگر واقعی مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر نکالیں اور غریبوں تک پہنچائیں، اور اللہ نے جس کو جو بھی طاقت دیا ہے اپنی طاقت سے صدقہ اور خیرات کرے، تو سماج کے غریبوں اور کمزوروں کی ضرورتیں پورا ہوں گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک فیملی، باتیں بہت ساری ہیں، ایک فیملی جس میں میاں بیوی تھے اور 3 بچے تھے، میاں بیوی اور 3 بچے۔ باپ بوڑھا تھا، شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، بیماریوں کا شکار ہو گیا، مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد غریب فیملی، مرنے کے بعد محلے کے لوگ 3 دن اس کے گھر لا کر کے توشہ بھیجتے تھے، کھانا دیے۔ 3 دن ختم ہو گیا، اس کے بعد توشہ آنا بند ہو گیا۔ ایک بچہ بیمار پڑ گیا، ماں کے پاس اس بچے کے علاج کے لیے کچھ بھی نہیں، ایک تو علاج کا مسئلہ اور دوسرے بچوں کے لیے کھانے کا مسئلہ۔ 3 وقت کے کھانے کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں، بچہ بیماری سے تڑپ رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی بیٹی ماں کے قریب آ کر کے اس ماں کے کان میں کہتی ہے، ماں میرا یہ بھائی کب مرے گا، ماں یہ میرا بھائی آخر کب مرے گا۔ ماں نے کہا، اے بیٹی، آخر تو اپنی اس بھائی کے مرنے کی خواہش کیوں کر رہی ہے؟ اس بیٹی نے کہا، جب میرے باپ کا انتقال ہوا تھا تو محلے والے 3 دن مجھے ہمارے گھر کھانے کا توشہ لائے تھے، جب میرے اس بھائی کا انتقال ہوگا تو محلے والے اسی بہانے 3 دن توشہ لا کر کے دیں گے اور ہمیں کھانا ملے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج قوم کی سچائی کیسی ہے، کیسے کیسے لوگ سماج اور معاشرے میں ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں داد عیش دے رہے ہیں، رنگ رلیاں بنا رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں اور اسراف اور فضول خرچی کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے روزانہ کے افطار اور سحری کا جائزہ لے، کتنی افطاریاں، کتنی سحری کے کھانے ویسٹ ہوتے ہیں، ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں، اور میونسپالٹی کے کچرے والی
ٹرالی آتی ہے اور کتنے کھانے مسلم محلوں سے مسلم گلیوں سے لے کر کے جاتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، ہمارا مال، ہمارا کھانا پینا صرف فضول خرچی میں ضائع ہو رہا ہے. آج پارٹیوں کے لیے ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں، دوستوں میں پارٹی کرنے کے لیے پیسوں کی کمی نہیں ہے، اور شادیوں میں رسم و رواج کے لیے فضول خرچی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. کمی کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں کسی غریب بھائی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. کمی کب پڑتی ہے؟ ہمارے جیب تنگ ہو جاتے ہیں اس وقت جب ہمیں اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کتنی اولاد ایسی ہے، بوڑھے ماں باپ جنہوں نے ان کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا، ان کی زندگی کی ایک ایک ارمان کو پورا کیا، ایک ایک خواہش کو پورا کیا. یہی اولاد، یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں، بوڑھی ماں گولیوں کے لیے ترس رہی ہے، بیٹے کے پاس ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں، بوڑھا باپ بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، پریشان ہے، لیکن نوجوان بیٹے کے پاس دوستوں کے ساتھ رنگ رنیاں بنانے میں، عیاشی کرنے سے اس کے پاس وقت نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کو آج آپ کے پیسے کی صرف ضرورت نہیں. آج نوجوان اس بات کو سنیں، ماں باپ کو آپ کے پیسے کی صرف ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. آج نوجوانوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. دوستوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، باہر گھومنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن کتنے نوجوان ایسے ہیں ماں باپ ترس رہے ہیں کہ میرا بچہ میرے پاس آ کر کے 1 گھنٹہ پیار سے بیٹھے، مجھ سے خیریت پوچھے، مجھ سے کچھ بات چیت کرے. میرے بزرگوں اور دوستو، کیا ہمارے ماں باپ ہماری بات چیت کے بھی ہمارے محتاج ہو گئے؟ کیا ہمارے بوڑھے ماں باپ ہمارے 2 بول کے ہم سے ترس رہے ہیں؟ نوجوانوں، یاد رکھو، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی اگر تم نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا. ماں باپ بد دعا کرے یا نہ کرے، لیکن ان کے دل کی صرف ان کے دل کی طرف تمہاری زندگی کو، تمہاری آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی. عرش والا اس وقت خوش ہوتا ہے جب ہمارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، عرش والا اس وقت ناراض ہوتا ہے جب ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے، یہ رمضان کا مہینہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے. میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے کہ اپنا قیمتی مال جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے نیکی اور ثواب نہیں پاؤ گے. کہا اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے، بیرہا نامی باغ، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، کھجوروں کا بڑا قیمتی باغ، اور اس باغ میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار نماز پڑھ کر کے اس باغ میں جاتے، کھجورے کھاتے اور چشمے سے پانی پیتے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آ گئے، کہا اللہ کے رسول، میں اپنا وہ قیمتی باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے، کہا بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح. ابو طلحہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا بیرہا باغ وہ تو بڑا قیمتی مال ہے. ٹھیک ہے تم نے بتایا، لیکن میری رائے کیا ہے؟ انی ارا ان تجعلها فی الاقربین. میری رائے یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنا یہ قیمتی باغ تم اپنے رشتہ داروں میں دے دو، رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان میں دے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر، اس نصیحت پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ قیمتی باغ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیا. میرے بزرگوں اور دوستو، آج یہ بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرے کی یہ مثال ہمارے اوپر پھٹ آتی. آج ہم خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہمارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، ہمارا غریب رشتہ دار بھوکا رہتا ہے، ہمارا غریب بھائی کمزور ہے، پریشان حال ہے، مدد کا محتاج ہے، لیکن ہم اپنے غریب بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے غریب رشتہ دار کو دینے کے لیے تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ. کسی غریب آدمی کو
اگر تم صدقہ اور خیرات کرو گے تو تم کو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر تم نے کسی غریب رشتہ دار کو صدقہ دیا، کسی غریب رشتہ دار کو صدقہ دیا تو تم کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرے تم نے اپنے رشتے کو مضبوط کیا ہے، صلہ رحمی کی ہے، اس لیے تم کو دوہرا اجر و ثواب ملے گا میرے بزرگ اور دوستو۔ اور ایسا رشتہ دار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصدقۃ علی الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، رشتہ دار میں بھی ایسا رشتہ دار جو ہم سے نفرت کرتا ہے، ہمارا مخالف ہے اور ہم سے دور بھاگتا ہے، ایسے نفرت کرنے والے رشتہ دار کی مدد کریں، یہ اور زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو رشتہ دار وہ بھی ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم اس غریب رشتہ دار کی ہم مدد کریں، یہ اور افضل صدقہ ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں دل کھول کر اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مسجدوں کو دیں، مدرسوں کو دیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے مسافر جو مدرسوں کے تعاون کے لیے آتے ہیں ان کو بھی آپ خرچ کریں، غریبوں میں خرچ کریں، یتیموں اور مسکینوں میں خرچ کریں، اور تلاش کریں، خاص طور پر آخری بات اس ماہ رمضان میں آج ہی سے تلاش کرو، ان یتیم بچوں کو تلاش کرو جن یتیم بچوں کے لیے ان کے غریب موالدہ ان کے لیے عید کے کپڑے اب تک نہیں خریدے ہیں۔ آج کتنے ایسے یتیم بچے ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم معصوم بچے اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ ان کا باپ ہوتا ان کی ایک ایک آرزو کو پورا کرتا تھا، ان کے لیے عید کے لیے کپڑے سلاتا تھا، ان کی ایک ایک آرزوؤں کو پورا کرتا تھا۔ تلاش کرو ایسے یتیم فیملیوں کو، ایسے بیوہ فیملیوں کو، ان کی آرزوؤں کو پورا کرو، عید کی خوشیوں میں ان کو شریک کرو۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، کسی اپنے رشتہ دار غریب یتیم بیوہ کے لیے، اپنے محلے کی کسی یتیم بچے کے لیے، کسی بیوہ خاتون کے لیے، اپنے بچوں کے ساتھ ان کے لیے بھی کپڑے خریدیں اور ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کا مال، دنیا کی ہرس ہماری زندگی کی آخری سانس تک ختم ہونے والی نہیں۔ ایک پلاٹ خریدیں گے، دوسرے پلاٹ کی ہرس ہوگی، 4 پلاٹ خریدنے کے بعد 5ویں پلاٹ خریدنے کی ہرس ہوگی۔ یہ قارون کا خزانہ بھی جمع ہو جائے لیکن جب تک قبر میں ہم دفنا نہیں دیے جائیں گے مال کی محبت ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت بنایا، ہم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت بنایا، یاد رکھو اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ بنا لو، اپنے خبر کے لیے کچھ توشہ جمع کر لو، اپنی آخرت کے عذاب میں، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ توشہ جمع کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طاقت کے مطابق دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، یہ مال کی محبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہماری مال کی ہرس کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال دے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں جو بھی غریب یتیم بیوہ ہے، اے اللہ ان کے لیے، اے اللہ تو ان کے لیے بھی انتظام فرما، ان کو بھی عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے صاحب خیر، ہمارے مالداروں کو، ہمارے احباب کو، ہمارے دوستوں کو ایسے غریبوں اور یتیموں کو تلاش کرنے اور ان کی مدد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں غریبوں کی محبت ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ، غریبوں اور مسکینوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم چاہتے ہو، ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، کہا اگر دل کو نرم بنانا چاہتے ہو، کبھی تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، تمہارا دل بڑا سخت ہے، تو کسی یتیم بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرو، غریبوں اور یتیموں سے محبت کرنے والے بنو، ان غریبوں اور یتیموں کے درد کو دیکھو گے، تمہارا پتھر دل موم بن جائے گا۔
تمہارا سخت دل نرم ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے, غریبوں اور یتیموں سے محبت کرنے والا بنائے. اے اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.